बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र मुबारक इस नीले आसमान के नीचे और जमीन के इस सीने पर मोहसने इंसानियत को सबसे अजीज तरीन अगर कोई शख्सियत थी तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा ही थी। आपने अपनी इस जिगरे गोशा को जन्नत में औरतों की सरदार करार दिया। एक रवायत के मुताबिक आप हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा को सूंघ कर फरमाते कि उनमें से मुझे बहशत की खुशबू आती है, क्योंकि ये उस मेवा जन्नत से पैदा हुई है जो शब मेराज के मौके पर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझे खिलाया था। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बदन से कुल 4 शहजादियां थी। हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कलसूम और हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा। इनमें से हजरत फातिमा सबसे छोटी और सबसे ज्यादा लाडली थी। बड़ी तीनों आपकी उम्र अजीज में ही इंतकाल फरमा गई थी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा वसाल मुबारक के वक्त मौजूद थी। एक रोज आपने सैयदा फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा के कान में कुछ कहा तो वो रोने लगी। बेटी को रोता देखकर आपने एक बार फिर उनके कान में कुछ कहा, वो मुस्कुराने लग गईं। बाद के दिनों में हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वजाहत की कि पहली बार आपने मुझे अपने वसाल की खबर दी तो मैं रोने लगी। बाद में फरमाया कि मेरे खानदान में से सबसे पहले आप ही मुझसे मिलोगी, तो मैं मुस्कुराने लगी। ये फरहत मोहब्बत का एक अछूता अंदाज था। हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा की पैदाइश मुबारक का बासित नबी की 5वें साल हुई। यूसुफ सादिक का वक्त था। जुम्मतुल मुबारक का दिन 21 रबीउल सानी की मुतबर्रिक तारीख थी। आप खास कुरैश आल बनी हाशिम बनी अब्दुल मुत्तलिब और अहले बैत में से थी। उम्मत मुसलमा के यहाँ आपकी अकीदत व मफादात किसी भी और खातून से कहीं ज्यादा है। आपकी पहचान सिर्फ आपकी जाते मुबारका या आपका हसब नसब ही नहीं, बल्कि आपकी आल औलाद और आप रज़ी अल्लाह अन्हा की नस्ल भी इस्लाम और तारीख़ इस्लाम के शानदार अब्वाब और आलम इंसानियत में काबिल फ़ख्र और काबिल स्ताइश है। मुसलमान मुआशरों में ख़वातीन इस्लाम के यहाँ ये नाम फातिमा सबसे ज्यादा कसरत के साथ रखा जाता है और बाइस बरकत समझा जाता है। आपकी फजीलत आलिया के बाइस आपसे मंसूब अलकबात की बहुतात है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह अन्हा को दुनिया और जन्नत की ख़वातीन की सरदार करार दिया था। आपकी मशहूर कुनियत उम्मुल आइमा है। आपके 2 फर्जंदान हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के बाइस आपको उम्मुल सबतैन और उम्मुल हसनैन भी कहा जाता है। आपको खातूने जन्नत से भी याद किया जाता है। पैदाइश के बाद आप बजाते खुद सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरबियत की। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी जाहिर हैं कि इस तरबियत में आपके साथ साथ थी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के वसाल के वक्त आप बहुत कम सिन थी। चुनाचे कुरैश की मुतअद्दिद ख़वातीन ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी ज़ेर तरबियत लिए रखा। इनमें सैयदा फातिमा बिनते असद जो कि हजरत अब्बू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा थी। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा जो आपकी फूफी थी। सैयदा अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा जो हजरत जाफर तैयार की ज़ौजा मोहतरमा थी। और हजरत सफिया बिनते अमीर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब का नाम खास तौर पर मिलता है। ये ख़वातीन अहले बैत की सरखील ख़वातीन हैं। इन सूरज चांद सितारों की ज़ेर तरबियत रहने वाली खातून को वादी हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा ही होना सेब देता है। चुनाचे आपने इब्तिदाई इस्लाम के बहुत ही घुटन दौर का मुशाहिदा किया। अबू लहब का मकान और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर की एक ही दीवार हुआ करती थी। सुबह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलने के लिए दरे अकदस खोलते तो उम्मे जमील ज़ौजा अबू लहब ने कांटों का ढेर लगा रखा होता। बीबी साहिबा रज़ी अल्लाह अन्हा आगे बढ़कर अपनी नन्ही मुन्नी उंगलियों से पहले रास्ता साफ करती, फिर पदरे बुजुर्ग गवार रवाना होते और इस कोशिशों में उंगलियों के मुकद्दस और मोहतरम और मासूम पोर कांटों की बाइस
خون سے رنگین ہو جاتے۔ اہل مکہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوجڑی پھینک کر جسم کو آلودہ کر دیتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی سے غسل دیتی تھی اور ساتھ کے ساتھ اشکوں کی برسات بھی جاری رہتی۔ ہمارے نبی تسلی دیتے اور فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین کی تلقین کرتے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد ام المومنین حضرت سودا اور ام المومنین کے ساتھ ایک قافلے میں ہجرت کی۔ مدینہ طیبہ آمد کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کی زیر تربیت رہی۔ پھر جب حضرت ام سلمہ کو ام المومنین کا مرتبہ ملا، حضرت فاطمہ کو آپ نے ان کی زیر تربیت دے دیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ادب سکھانا چاہا تو اللہ کی قسم وہ پہلے سے ہی معطر تھی۔ خاتون جنت سے کئی حضرات نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، لیکن ہر بار وحی کے انتظار کا جواب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بذات خود بھی خاندانی قربت کے باعث حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے خواہاں تھے، لیکن شیر خدا ہونے کے باوجود عقیدت اور محبت کے باعث رشتہ مانگنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی درخواست دربار نبوت تک پہنچائی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے رشتے کی درخواست کی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی آپ سے کروں۔ یکم ذوالحج 2 ہجری کو 500 درہم حق مہر کے عوض مسجد نبوی میں مسلمانوں کی بھری مجلس کے اندر یہ مبارک نکاح عمل میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شادی کے اخراجات کے لیے اپنی زرع فروخت کر دی، جس کے عوض 500 درہم ملے اور یہ کل رقم آپ نے محسن انسانیت کے سپرد کر دی، جو مہر قرار پایا۔ جہیز کے سامان کے لیے آپ نے حضرت مقداد بن اسود سلمان فارسی اور حضرت بلال کو رقم دے کر بھیجا۔ جہیز میں صرف ایک قمیض، سر ڈھانپنے کا ایک کپڑا، ایک سیاہ کمبل، کھجوروں کے پتوں سے بنا ایک بستر، موٹی ٹاٹ کے 2 فرش، 4 چھوٹے تکیے، ہاتھ سے آٹا پیسنے والی ایک جگہ، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا ایک برتن، پانی کے لیے چمڑے کی ایک مشک یعنی مشکیزہ، لکڑی کا ایک گلاس، مٹی کا 2 پیالے، مٹی کی ایک سراہی اور زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھا۔ اس مختصر سے جہیز کو دیکھ کر چشمگان نبوی آبدیدہ ہو گئی اور برکت کے لیے دعا لبوں پر پہنچ گئی۔ رخصتی کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اسحاق نامی اونٹنی پر سوار تھی، اس کی مہار حضرت سلیمان فارسی نے تھامی تھی۔ رخصتی کے جلوس میں ازواج محترات سب سے آگے تھی اور اونچی آواز سے رجز گا رہی تھی۔ خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو رجز گایا اس میں فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر چلو، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے اور ان کے لیے انہی کے خاندان کے ایک پاکیزہ فرد کو شوہر بنایا ہے، اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ بنی ہاشم کے نوجوان ننگی تلواریں یہم رکعت تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں چلنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں اتارا گیا۔ آپ نے پانی منگوایا اور اس پر دم کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر، بازو اور سینے پر چھڑکا اور دعا فرمائی کہ اے بار الہا، میں ان کی نسل کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حجرے میں اور حجرائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے درمیان ایک اور صحابی کا حجرہ تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اس مسلمان سے کہا تو اس نے حضرت علی سے اپنا حجرہ تبدیل کر لیا۔ آپ جب فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو حضرت علی کے حجرے کا دروازہ بجاتے اور فرماتے کہ اے اہل بیت نماز کے لیے چلو۔ شادی کے بعد خواتین نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تانے دیے
تیرا شوہر غریب ہے، آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، میں نے تیری شادی ایک ایسے فرد سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول ہے، علم میں سب سے اکمل ہے اور حلم میں سب سے افضل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا اور آخرت میں علی میرا بھائی ہے؟ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مسکرانے لگی اور مطمئن ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دو بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تھے، جبکہ دو بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھی۔ شادی کے ابتدائی ایام میں حالات بہت زیادہ تنگ دستی کا شکار رہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حالات کی شکایت سے اپنے شوہر کو پریشان نہ کیا، بلکہ سودکاریاں یہ رسی کے گولے بنا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا کرتی تھی تاکہ شوہر کے ساتھ مالی معاونت ہو سکے۔ غربت اور سادگی کے باوجود حسن معاشرت کے باعث آپ کے شوہر کو کبھی آپ سے شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ سیدہ اپنے شوہر سے بہت پیار بھری اور محبت سے لبریز گفتگو فرماتی تھی، لوگوں کے سامنے کنیت ابو الحسن کہہ کر بڑے ادب و احترام سے پکارتی تھی۔ جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا خود کو اچھی طرح تیار کرتی تھی اور شوہر کے لیے کشش کا باعث رہتی تھی۔ دربار نبوی سے فضا نامی کنیز میسر آئی تو گھر کا سارا بوجھ ان پر نہیں ڈالا تھا، آدھا کام خود کرتی اور آدھا کام ان سے لیتی تھی۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خانگی امور سر انجام دیتی تھی اور فضا آرام کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مکہ مکرمہ کا دور صحبت سمیت کئی جنگیں دیکھی لیکن کبھی حوصلہ نہیں ہارا۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 16 گہرے زخم آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا عین میدان جنگ میں زخمیوں کی تیمارداری، دوا دارو اور مرہم پٹی میں مصروف کار رہیں اور شکوہ اور شکایت یا خوف و گھبراہٹ کا شائبہ تک چہرے مبارک پر حاویدہ نہیں ہوا۔ حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا ایک فرشتہ جو زمین پر کبھی نہ اترا تھا صرف مجھے یہ بتانے کے لیے اترا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جتنی خواتین کی سردار اور حسنین کریمن رضوان اللہ علیہم اجمعین جتنی نوجوانوں کی سردار ہیں، ایک موقع پر حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا نے تھکاوٹ کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کریں تو امت میں یہ اذکار تسبیح فاطمہ کے نام سے معروف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت پر نہایت درد سوز کے عالم میں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا مجھ پر مصیبتوں کے اس قدر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر یہ مصیبتوں کے پہاڑ دنوں پر ٹوٹتے تو دن بھی رات بن جاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ اس پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے دیا۔ معاونت میں حضرت ابو رافع جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، بیوی سلمہ ام ایمن رضی اللہ عنہا شامل تھی۔ اس سارے انتظام کی نگرانی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے۔ مثال نبوی کی کم و بیش 6 ماہ بعد 3 جمادی الثانی 11 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رحلت ہوئی اور بمطابق وصیت رات کی تاریکی میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور جنت البقیع میں آپ اپنی مرکز انور میں محفل خواب ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مسلمان عورتوں کو بھی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔